مطابق آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ بھائی صاحبان، آج کا جو ہمارا مقدس سفر ہے یہ ہے مکہ کے مقدس مقامات کی پاک زیارات۔ یہ وہ مقدس مقامات ہوں گے جن کو ہمارے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور ان مقدس مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ آج کا یہ مقدس سفر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ساتھی میرے ساتھ مل کر ایک بار سفر کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم زیارات کے متعلق بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی صاحبان، حرم کی حدود کے اندر آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1,00,000 کا اجر و ثواب دینا ہے۔ آپ نے ذکر اللہ کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میری باتیں بھی سنتے رہیں گے۔ آج کی جو ہماری سب سے پہلی زیارت ہوگی اس کا نام ہے جبل سوت، جس کی چوٹی کے اوپر ہے غار سوت۔ سطح زمین سے 5,000 فٹ سے بھی زیادہ اس کی بلندی ہے اور اس کے اوپر آنے جانے کا جو سفر ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی حاجی اس کے اوپر جانے کا خواہش مند ہوگا تو صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس کا سفر شروع کرنا پڑے گا۔ بھائی صاحبان، دشوار گزر راستہ ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، تو ایک ایک انسان کے پاس جاتے، رائے حق کی بات کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کھلے عام دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار مکہ کو صفا مروہ پہاڑی کے اوپر جمع کیا اور ان کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مکہ والو، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزار لیا، میرے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہو؟ تو تمام کفار مکہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو بھائی صاحبان، وہ تمام کفار مکہ ایک بار پھر سے یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم یقین کر لیں گے، آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تو پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ بھائی صاحبان، وہی کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے ہیں، وہی جب کلمہ حق سنتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان و مال کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین کے اندر بہت سے گروہ گچھے ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے آپ کو قید کر دیا جائے اور کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ مکہ کی سرزمین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر بہت سی تکالیف سہی۔ 1 یا 2 دن نہیں بلکہ 13 سال سے بھی زیادہ عرصہ مکہ کی سرزمین کے اندر کفار مکہ کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ بھائی صاحبان، جب مکہ والوں کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ علی، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے پاس کفار مکہ کے قیمتی امانتیں ہیں، یہ امانتیں کفار مکہ کے حوالے کر کے صبح میرے پیچھے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا، آپ کے گھر کو کفار نے ننگی تلواروں سے گھیر رکھا ہے، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ صبح جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں
سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ مٹی کفار کی طرف اڑا دیتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ننگی تلواروں سے گھیر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کفار کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت اپنے گھر سے نکلتے ہیں. اپنے گھر سے نکلتے ہیں سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. ابھی دروازے پر پہنچے ہی ہیں کہ دستک دینے والے ہوتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا صدیق آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ میں آپ کے گھر آنے والا ہوں؟ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے آپ نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ہم نے مکہ کو چھوڑ کر یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے. واللہ اس دن سے لے کے آج تک کسی دن بھی میں سکون کے ساتھ نہیں رہا. ہر وقت اسی انتظار میں رہا کہ میرے آقا کب آئیں گے اور میں نے ان کے ساتھ ہجرت کرنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر صدیق اللہ نے آپ کو میرے سفر کا ساتھی چن لیا ہے. ہم مکہ کو چھوڑ کر یثرب یا مدینے کی طرف ہجرت کریں. تو اس موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر جائیں گے جو ہماری آج کی پہلی زیارت ہے جبل سور. اس کے اوپر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ کفار مکہ آپ کے جان و مال کے دشمن بن چکے ہیں اور بہت سے گروہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر جائیں گے. پہاڑ کا سفر شروع ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا پنجوں کے بل کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق پنجوں کے بل اس لیے کہ یہ کفار مکہ ہمارے پاؤں کے نشانات دیکھ کر ہمارے پیچھے نہ آ جائیں اس لیے پنجوں کے بل چل رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہاڑ کا سفر جاری ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں کبھی پیچھے, کبھی دائیں آ جاتے ہیں کبھی بائیں آ جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے, کبھی دائیں آ جاتے ہو کبھی بائیں آ جاتے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کفار آپ کے اوپر آگے سے حملہ نہ کر دے تو آپ کے آگے آ جاتا ہوں. جب خیال آتا ہے کفار پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. اسی نیت سے دائیں آ جاتا ہوں, اسی نیت سے دائیں آ جاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. آپ کے گود میں رکھو نا. اس پہاڑ کا سفر جاری ہے. ابھی پورا سفر طے نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے ہیں. جب پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں صدیق میں اب مزید نہیں چل سکتا. تو قربان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر کہتے ہیں آقا آج آپ کو صدیق کی محبت اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے جائے گی. آقا تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر یہ غار موجود ہے غار سور. اس غار کے باہر بیٹھتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں آقا اجازت دے دیں میں اس غار کی صفائی کر لوں. غار کی صفائی کی اجازت ملتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, اپنا امامہ اتارتے ہیں, غار کی صفائی شروع کر دیتے ہیں. ایسے ٹائم غار کی صفائی کے دوران غار کے اندر چند سوراخ نمودار ہوتے ہیں. ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنا امامہ پھاڑتے ہیں, ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں. امامہ کم پڑ گیا اپنی قمیض بھی قربان کر دیتے ہیں. وہ تمام تر سوراخ بند کرتے ہیں. بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ 2 سوراخ باقی رہ گئے اور بعض میں بتایا جاتا ہے کہ 1 سوراخ وہاں پر باقی رہ گیا تھا. جو 1 سوراخ باقی رہ گیا وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آقا اندر تشریف لے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں. ایسے بان ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب اس غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ جھک کر داخل ہوئے. جب ہمارے آقا تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے دروازے کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر سیدھا داخل ہوئے. کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا.
میں جو گائیڈنگ کر رہا ہوں آپ میں سے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا اس کا. آپ نے سبحان اللہ کہنا اگر میری کسی بات کی آپ کو سمجھ آئے. اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیں. یہ جو بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنا رہا ہوں. روایات سے جو ثابت باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ان تمام تا مقدس مقامات کے بارے میں. 4 سے 5 گھنٹے آپ نے مجھے برداشت کرنا ہے. تو جو بات آپ کو پسند لگے اس کو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں سب کو؟ الحمدللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں صدیق میں آرام کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا میری گود حاضر ہے, میری گود میں اپنا سر مبارک رکھیں اور آرام فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھتے ہیں, آرام فرماتے ہیں, سو جاتے ہیں. بھائی صاحبان کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اس غار کے ارد گرد ایک سام جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے سن رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے اوپر تشریف لائیں گے, اور وہ سام ارادہ رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا. وہ جو شراخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بند کیے تھے وہ اسے سانپ نے بنا رکھے تھے. وہ یہی ارادہ رکھتا تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر تشریف لائیں گے تو میں ان کا دیدار کروں گا. سارے سوراخ اس سام کو بند ملتے ہیں. غار کے اندر آنا چاہتا ہے, دیدار کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے امامہ پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا تھا. ایک سوراخ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی تھی وہاں پر وہ سانپ پہلے اپنی زبان لگاتا ہے, پاؤں نہیں ہٹتا, پھر اپنی فطرت کے مطابق ڈسنا شروع کر دیتا ہے. ہائی صاحبان انسان کو جب زہریلی چیز اچانک ڈس لے انسان گھبرا جاتا ہے یا اپنے مقام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن قربان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پر کہ جب وہ سانپ نے ڈسا تو آپ نے اپنا پاؤں ہٹانے کے بجائے اپنے پاؤں کو اور مضبوطی سے رکھ دیا کہیں یہ زہریلی چیز اندر نہ داخل ہو جائے. میں آتے تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. سانپ نے بار بار ڈسنا شروع کر دیا, درد کی شدت کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکال رہے. کیا کہ تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. جب زہر کا اثر زیادہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو نکل آتے ہیں. وہ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں. ان کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں صدیق کیا ماجرا ہے, مکہ والوں کی یاد آ رہی ہے, گھر بار کی یاد آ رہی ہے, یا مال و دولت کی یاد آ رہی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا میری ہر چیز آپ پہ قربان, میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان, مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے, درد کی شدت کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اپنا پاؤں ہٹا دو. پاؤں ہٹاتے ہیں, وہاں سے سانپ نمودار ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, دیدار کرتا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے واپس چلا جاتا ہے. ایسا ٹائم جس مقام کے اوپر اس سانپ نے ڈسا وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شفا دے دیتے ہیں. ایسا ٹائم کچھ ہی دیر گزرتی ہے اس واقعے کو کہ وہی کفار مکہ آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس پہاڑ کی چوٹی پر آ جاتے ہیں اور غار کے دروازے کے اوپر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکڑی نے بہت بڑا جالا بنا رکھا ہے اور ایک کبوتری کا گھونسلہ موجود ہے اور کبوتری نے انڈے بھی دے رکھے ہیں. وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس غار کے اندر کوئی داخل ہوا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ چکا ہوتا, یہ کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ چکے ہوتے, یہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں محفوظ رہے. ابھی الحمدللہ ہم جبل سور کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, نیچے اتریں گے انشاءاللہ تمام احباب میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ دعا کریں گے اور اس کے بعد اپنی گاڑی کی طرف آئیں گے. برائے مہربانی جن سیٹوں کے اوپر ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں
वापसी पे भी आपने इन्हीं सीटों के ऊपर बैठना है। वो जब गाड़ी से नीचे उतरे अपनी गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लें। यहाँ पर नीचे उतरेंगे वो सामने जाना है हमने, यहाँ पर हमने 10 मिनट स्टे करना है।